بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم بزرگ مسلیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ کے فضل سے ہم نے پہلی تراویح اور پہلی سحری کا اہتمام کیا ہے اور آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بہت ساری نیکیاں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ کل تراویح کے بعد کے درس بھی کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ پہلے پارے کی کچھ آیتوں کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے درس پیش کیا جائے گا. آج کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ آیت پیش کروں جس میں ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. میرے بھائیوں، ہم میں اور دیگر انسانوں میں، ہم مسلم ہیں بھی انسان ہیں اور اس دھرتی پر بہت سے لوگ آباد ہیں وہ بھی انسان ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ان انسانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو بنیادی فرق ایمان ہے. ہم وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم وہ انسان ہیں، یہ ہمارا شمار ان انسانوں میں ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ فرق امتیاز ہے، یہ ہم میں اور ان میں فرق کرنے والی ایک چیز ہے اور اتنی اہم ہے کہ اسی کے بنیاد پر ہماری بات کی ساری نیکیاں اللہ قبول فرمائے گا. اگر ایک انسان کے پاس بے شمار نیکیاں ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی وہی حیثیت ہے جو آج فجر کی رکعت میں امام صاحب نے ایک آیت جو تلاوت کی اس میں سے یہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم ان کے وہ کام جو انہوں نے کیے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور ان کو ہباء منثورا، ہوا میں بکھرے ہوئے روئی کے ذرات کی طرح کر دیں گے، بے قیمت کر کے چھوڑ دیں گے، زیرو کر دیں گے. اللہ اکبر. کیا ہے زیرو کی ویلیو؟ زیرو کی کچھ ویلیو ہے ویلیو نہیں ہے میرے بھائی. اتنی عقل مندی ہے. کب ہے زیرو کی ویلیو؟ آفٹر ون کے بعد زیرو لگائیے کتنا ہو گیا؟ کتنا ہوگا؟ 10. اور ایک زیرو لگائیے کتنا ہوگا؟ 100. اور زیرو لگائیے کتنا ہوگا؟ 1000. زیرو لگاتے جائیے. اللہ اکبر. ویلیو ہے زیرو کی. زیرو کو معمولی مت سمجھیے. کب ویلیو ہے اس کی؟ کب ویلیو ہے؟ ایک کے بعد. وہ ایک کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے. اگر زیرو ویسے رکھ دیا جائے، سامنے سے ایک ہٹا دیا جائے، تب زیرو کی کیا ویلیو ہے؟ ویلیو 10. کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے بھائیو، ایسے ہی یہی مثال ہے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی. یہی مثال ہے ایمان کی اور نیک کاموں کی. یہی مثال ہے ایمان کی اور نماز کی. یہی مثال ہے ایمان کی اور روزے کی. یہی مثال ہے ایمان کی اور زکوٰۃ کی. یہی مثال ہے ایمان کی اور حج کی اور زندگی کے ہر نیک کام کی. یہی مثال ہے میرے بھائی.
اگر ایمان نہ رہے تو پھر ہمارا کوئی عمل نہ رہے گا اور زیرو ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں, سمجھیے. اور یہ بالکل یعنی ایسا ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا ہے. ایک اللہ کی ویلیو وہی ہے جو زیرو کے سامنے ایک کی ویلیو ہے. تو ایک اللہ پر ایمان یہ بہت اہم چیز ہے, اسے لائٹ نہیں لینا چاہیے. اچھا, اب ایمان کیسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. ایمان کو تازہ کرنا چاہیے, ایمان کو ریفریش کرنا چاہیے. کیا ایمان بھی کمزور پڑتا ہے؟ ہاں کمزور پڑتا ہے. کیا ایمان گھٹتا ہے؟ ہاں گھٹتا ہے. کیا ایمان بڑھتا ہے؟ ہاں بڑھتا ہے. یہ دیکھیے کہ عام فجر کی نمازوں میں یہ تعداد نہیں ہوتی تھی, اب ہے, ایمان بڑھا ہوا ہے. تو اس لیے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے, اور رمضان کا مہینہ ایمان کو تازہ کرنے والا مہینہ ہے. اچھا, ایمان کیسا ہو؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا. اللہ نے فرمایا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ, ایمان میں آپ کا نمونہ سب سے بہترین. جیسے اللہ پر ایمان کر, میں نے پچھلا سنایا تھا کہ ایک ظالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ کر کے قتل کرنا چاہا اور پوچھا کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ. یہ اللہ پر ایمان. تو کافر کام پہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ اللہ پر مضبوط ایمان کا فائدہ ہے کہ زبان سے ہم اللہ بولیں گے تو سامنے کے دشمن کے دل میں اس کا خوف طاری ہوگا. اس لیے دیکھتے ہیں جب ریلیاں نکلتی ہیں, نعرے تکبیر, اس وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے, ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہوتی ہے. یہ اللہ پر ایمان کا فائدہ ہے میرے بھائی. تو نبی جیسا ایمان رکھتے تھے ویسا ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کے لیے سیرت پڑھنا چاہیے, اس کے لیے احادیث پڑھنا چاہیے, اس کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے, تو ایمان ہمارا تازہ اور بنے گا. اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ ایمان ویسے لائے ہیں جیسے وہ ایمان لائے تھے, یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان. فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ آمنتم به فقد اهتدوا, اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان رکھتے ہو صحابہ تو ہدایت پر ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے معاملے میں کون معیار ہے؟ صحابہ کرام معیار ہیں. تو ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے, ان کے قصوں کو سننا چاہیے. کیسے ہے بلال احد احد کہا کرتے تھے, اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ شرک کو پہچانتے تھے کہ ہم جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ہم اس کے سامنے سر دیکھیں, ہم جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اس ملک کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں, اس کے سامنے ہم کچھ نہیں پھیلائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے سامنے کہیں گے جو ہمارا خالق ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگوں تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارا کریٹر ہے, تمہارا خالق ہے, اور تم سے پہلے جتنے تمہارے باپ دادا ہیں سب کا خالق ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. کوئی ہم سے پوچھے ہمارا بھائی, انسانی بھائی, ہمارا ہندوستانی بھائی یہ پوچھے کہ آپ کیوں مسجد میں عبادت کرتے ہیں, شام میں کچھ بھی گفتگو نہیں ہوتا ہے, شام میں کوئی چیز نہیں ہوتی, تو کس کی عبادت کرتے ہو یار؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو تیرا اور میرا کریٹر ہے, تجھے بھی پیدا کیا جس نے مجھے. ہم کریٹر کی ورشپ کرتے ہیں, کریشن کی نہیں, مخلوق کی نہیں, خالق کی عبادت کرتے ہیں. یہ جواب ہے اس کا, اور اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. اور اس اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیسا ایمان؟ جیسے صحابہ کا ایمان. منافقین کیا بولتے تھے معلوم؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ایمان ایسا اللہ کام ہے نا, اس میں فائدہ ہے. کافروں کے پاس گئے وہاں بھی فائدہ, مسلمان پر گئے یہاں بھی فائدہ. ادھر کیا ہوتا ہے دونوں طرف ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے. ایسا کرنا چاہیے, یہ عقل مندی ہے. اللہ نے کہا, وہ لوگ کہتے تھے ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے, پکے موحد بننا ہے, پکے مسلمان بننا, ایسے نہیں ڈول بول رہنا, فلیکسیبل رہنا.
ادھر گئے تو ادھر، جدھر ہری ادھر چلی. ایسے ہونا تب کامیاب ہوتے. ایسا اللہ نے فرمایا صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو. فرمایا کہ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب بھی لوگوں سے کہا جاتا ہے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں. کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے تم ویسے ایمان لاؤ. قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جواب میں کہتے ہم ایسا ایمان لائیں گے جیسے بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا ہے. نعوذ باللہ. کن کو بیوقوف کہا؟ منافقوں نے کن کو بیوقوف کہا؟ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہا. سنیے ساتھوں، آسمان سے اللہ نے جواب دیا ہے، صحابہ کا دفاع کیا ہے، صحابہ کے ایمان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور فرمایا ہے الا انہم هم السفہاء، خبردار صحابہ کو بیوقوف ہے، تم پہلے درجے میں بیوقوف ہو، تم نادان ہو، تم بیوقوف ہو. ولکن لا یعلمون، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جانتے نہیں کہ بیوقوفی کی حالت. جب معلوم ہو جائے گا دونوں کے ساتھ ہو کوئی تمہیں بخشے گا. جب معلوم ہو جائے گا تم یہاں بھی جو ہے جی وضوئی کرتے ہو، وہاں بھی جی وضوئی کرتے ہو، جب یہ چیز سامنے آئے گی تو تم کو کیا بیوقوف ہے؟ تم کو بیوقوف ہے. جو پکا ہوتا ہے، جو لائل ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے، شروع میں لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں، لیکن آخر میں اسی کی قدر ہوتی ہے، اسی کو عقلمند کہا جاتا ہے. اس کی ویلیو نہیں ہوتی. جو دو طرف ڈنڈے بجاتا ہے، جو دو منہ کا ساتھ ہوتا ہے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات رکھی گئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ پر ایمان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان، رمضان کے روزے پر کیسے روزہ رکھتا ہے؟ ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے میرے بھائیوں، واحتسابا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے روزہ رکھتا ہے. ایسا ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھ لو، روزہ رکھ رہا ہے. ڈیٹنگ کرنے سے بہتر ہے روزہ رکھ لو، ڈیٹنگ سے بہتر ہے فاسٹنگ کر لو، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھنے، اللہ نے کہا روزہ رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ سے ثواب کی امید ہے ہمیں. تو فرمایا اس سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. تو آج کے درس سے یہ میں نے پہلے پارے کی چند آیتوں کا انتخاب کرتے ہوئے ایمان کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے. یہی وہ فاؤنڈیشن ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارے پورے اسلام کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان مضبوط ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تمام کو آج کے درس میں کہی ہوئی باتوں کو مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے قرآن کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اس رمضان میں زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.